السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم۔ یہ بہت خوشی کی اور سعادت کی بات ہے کہ مکتب دینیات تجوید القرآن کے ذمہ داران نے آج کی اس اہم دینی مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمایا۔ آج کا یہ پروگرام صرف کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے، بلکہ ہماری نئی نسل کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی مجلس ہے۔ چونکہ ان جیسے پروگراموں کی اہمیت یہ بڑے بڑے اجلاسوں سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جتنی دیر گفتگو ہو پوری توجہ اور سنجیدگی کے ساتھ اس گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ یقیناً آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، میرے علم کے مطابق شاید یہ پروگرام مغرب بعد سے چل رہا ہے اور موسم بھی ذرا گرمی کا ہے، لیکن جن حالات سے اس وقت ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ ایمرجنسی کا وقت ہے۔ ایسے میں ہمارے اندر بے انتہا ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اپنے تعلق سے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کے تعلق سے، اور اپنے سماج اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے تعلق سے ہم سب کو بے انتہا فکر مند ہونا چاہیے۔ مجھے آپ سے 10 سے 15 منٹ میں 2-3 موٹی بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کام کی باتیں کہلا دے جو میرے لیے اور آپ کے لیے، دونوں کے لیے مفید ہو۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے جو ہمارے سارے کاموں کی بنیاد ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ انسان دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے ہمیں ہماری پیدائش کا مقصد بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، یعنی انسان کو بنانے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں سے یہ بات بتلائی کہ میں زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔
فرشتوں نے کہا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گی، جو خون خرابہ کرے گی، اور آپ کی تسبیح کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ایک متعین وقت تک کے لیے اس دنیا کی عمر بنائی ہے، اور ایک متعین وقت کے لیے ہر انسان کی عمر بنائی ہے۔ انسان کہ جب وہ عمر مکمل ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے موت آ گئی، انتقال ہو گیا، اور جب دنیا کی عمر مکمل ہوگی تو وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو دنیا کا بھی ایک ٹائم پیریڈ فکس ہے، اور ہر انسان کا بھی ایک ٹائم پیریڈ فکس ہے۔ کوئی 70 سال رہتا ہے، کوئی 50، کوئی 40، کوئی 30، کوئی شروع میں ہی چلا جاتا ہے۔ ہر آدمی کا ایک وقت متعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رہنے کے لیے دنیا نہیں بنائی، رہنے کے لیے جنت بنائی گئی۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کا گھر بنایا ہے، یہاں جیسی زندگی گزاریں گے آخرت میں ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بات کو بار بار سنتے ہیں تو اس کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل جاتی ہے۔ تو مرنا اور مرنے کے بعد زندہ ہونا، اور زندہ ہونے کے بعد حساب و کتاب دینا، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ اور یہ ایمان یقین کے ساتھ ہے یا بس ایسے ہی سنی سنائی بات ہے؟ یقین کے ساتھ ہے۔ ہم کو اپنی آنکھوں دیکھی پر اتنا یقین نہیں ہو سکتا، اپنی کان سے سنی ہوئی بات پر اتنا یقین نہیں ہو سکتا جتنا یقین ہمیں اپنے آقا اور مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بات پر ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد جواب حساب و کتاب دینا ہے، اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہم نے مان لیا کہ یہ 100% صحیح ہے، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ ہماری آج کی زندگی کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ ہمارے دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ مقصد ہے۔ دنیا کی معمولی سے معمولی چیز بھی اگر اپنے مقصد پر پورا نہ اترے اور اپنا کام نہ کرے تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں بہت مہنگا اے سی خرید کر لائیں، وہ جنرل کا، لیکن وہ کام نہ کرے، وہ ٹھنڈا نہ کرے، تو 60 اور 70 کے 1000 کے اے سی کی بھی کوئی ویلیو رہے گی؟ اگر وہ اے سی کام نہیں کر رہا اور آپ اس کو گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اب کوئی کہے گا بھائی اگر یہ کام نہیں کر رہا ہے تو گھر میں کیوں رکھے ہو؟ آپ کہیں گے بھائی میں تو 70,000 کا خرید کر لایا تھا اس لیے رکھا ہوا ہوں۔ تو آپ کو عقل مند کہا جائے گا یا بے وقوف کہا جائے گا؟ ظاہر ہے عقل مند نہیں کہا جائے گا، چونکہ جو چیز جس مقصد کے لیے ہے اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کی ویلیو نہیں ہے۔ آپ بہت مہنگی بلٹ خرید کے لائے لیکن وہ چلتی نہیں ہے، تو آپ اس کو گھر میں شو پیس بنا کر رکھیں گے یا بیچ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے نہیں رکھیں گے، نکال دیں گے۔ حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی سوئی بھی اگر اپنا کام نہیں کرتی ہے تو گھر میں اس کی جگہ نہیں ہوتی، اسے ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا انسان جسے اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے پیدا کیا، جسے اپنا خلیفہ، نائب اور جانشین بنایا، جسے اشرف المخلوقات بنایا،
اور اس کے پیدائش کا ایک مقصد بیان فرمایا. یہ انسان اگر اپنے مقصد پر پورا نہیں اترے گا تو پھر ظاہر ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی, اس کی بھی کوئی ویلو نہیں رہ جائے گی. تو ایک بات یہ مجھے عرض کرنی ہے, عرض کیا کرنی ہے بلکہ ایک سبق یاد دلانا ہے. اب مجھے بار بار کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, لیکن اس طرح کے پروگراموں کا ماحول بہت سنجیدہ ہونا چاہیے. گفتگو ہو رہی ہے تو بیچ میں چلنا پھرنا بات کرنا, اس سے بات کا وزن ختم ہو جاتا ہے. کتنی قیمتی مجلس ہے اور کتنی قیمتی بات کی جا رہی ہے, کن حالات سے ہم آج گزر رہے ہیں. اگر اس کا احساس ہمارے دل میں ہو تو ظاہر ہے منظر کچھ اور نظر آئے گا. تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہمارا مقصد ہے. ہم اپنے مقصد پر اگر پورے نہیں اتر رہے ہیں, ہم بہت اچھے کاروباری ہو سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیشن دلا سکتے ہیں, ہم بہت اچھا گھر بنا سکتے ہیں, ہم بہت زیادہ بینک بیلنس بنا سکتے ہیں, دنیا کے اعتبار سے کامیابی کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو دنیا والوں کی نگاہ میں ہم باعزت تو ہو سکتے ہیں, لیکن اللہ کی نگاہ میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اور جب اللہ کی نگاہ میں حیثیت نہیں ہوگی تو ایک وقت وہ آئے گا جب دنیا والوں کی نگاہ میں بھی ہم بے حیثیت ہو جائیں گے. اور اسی کے ساتھ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ ہماری کامیابی کی بنیاد یہ اللہ کی بندگی میں ہے. جنہوں نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا, جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا, جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا, ان کی کامیابی دوسری چیزوں میں ہو سکتی ہے, لیکن ہماری مسلمانوں کی کامیابی تبھی ہوگی جب وہ اللہ کی بندگی کریں گے, جب وہ اللہ کی عبادت کریں گے, اور جب وہ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا. تو ایک بات کلیئر ہے, آج یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات, آج دنیا کے جو حالات ہیں, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے آخری اور محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں بنائی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ایمان والوں کے لیے سجایا ہے. اس زمین میں حکومت چلانا, عزت, کامیابی یہ ایمان والوں کے لیے مقدر کی گئی. اور یہ کہا گیا ہے کہ جب تک ایک بھی ایمان والا اس دھرتی پر موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. ایک طرف تو یہ کہا گیا, اور دوسری طرف جب ہم آج 2026 میں عالمی حالات کا جائزہ لیتے ہیں, اپنے ملک کا جائزہ لیتے ہیں, اپنے صوبے کا جائزہ لیتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کمزور, سب سے زیادہ ذلیل, سب سے زیادہ پریشان اور سب سے زیادہ مظلوم کون ہے؟ مسلمان ہیں. تو دونوں باتیں تو الگ الگ ہیں, وعدہ کچھ اور کیا گیا ہے, نظر کچھ اور آ رہا ہے. دو چیلنجز ہیں ہمارے سامنے. میں اکثر مجلس میں یہ بات عرض کرتا ہوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, اس وقت ہمارے سامنے دو چیلنجز ہیں. ایک چیلنجز پولیٹیکل ہے, سیاسی ہے, کہ سیاسی طور پر ہم کمزور ہو گئے, ہماری طاقت بالکل ختم ہو گئی, ہمیں بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا. اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر مسلمان پر ظلم کیا جا رہا ہے تو کوئی بولنے والا نہیں, بلکہ اس کا سپورٹ کرنے والے کہ اگر مسلمان پر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا. ایک تو یہ حالت ہے, یہ چیلنج ہے, اور یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اس کی فکر ہونی چاہیے, انسان کو اس کو لے کر فکر مند ہونا چاہیے. لیکن دوسرا جو اس وقت ہمارے سامنے چیلنج ہے وہ سب سے بڑا ہے. حکومت آنا اور جانا یہ وقتی چیز ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں باغ روڈ دیتے ہیں, کبھی کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں.
عزت ملنا نہ ملنا یہ وقتی چیز ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتے ہیں, کبھی کسی کو ذلت دیتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کی مرضی, یہ اللہ کا کام ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. جس طرح دنیا میں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے, کوئی بیمار ہے کوئی صحت مند ہے, اسی طرح کسی کے ہاتھ میں حکومت ہے, کوئی محکوم ہے, کوئی ظالم ہے, کوئی مظلوم ہے. یہ اللہ کا نظام ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس نظام کو بدلتے رہتے ہیں. جس طرح صحت ہمیشہ نہیں رہتی, جس طرح بیماری ہمیشہ نہیں رہتی, جس طرح مال و دولت اور غربت ہمیشہ نہیں رہتی, اسی طرح حکومتیں بھی ہمیشہ نہیں رہتی, طاقت بھی ہمیشہ نہیں رہتی. تو یہ تو وقتی چیز ہے. اصل چیلنج کیا ہے ہمارے سامنے, وہی بات مجھے آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی جگہ لینی. اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم کیا اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ہم کیا اس بات کی گارنٹی لے سکتے ہیں کہ ہمارا بیٹا, ہماری بیٹی, ہمارا پوتا, ہماری پوتی, ہمارے بھائی بہن, ہمارے رشتہ دار, ہمارے محلے کے لوگ, ہمارے دوست اور ان کے بچے یہ جب دنیا سے جائیں گے تو ایمان کے ساتھ جائیں گے؟ کیا ہم اس کی گارنٹی لینے کی پوزیشن میں ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور آپ نے بارہا واقعہ سنا ہوگا, قرآن کریم میں جو انبیاء کے واقعات نقل کیے گئے ہیں وہ صرف مزے کے لیے نہیں نقل کیے گئے ہیں کہ وہ کوئی قصہ کہانیاں ہیں پڑھ لیا اور مزہ مل گیا. وہ ہمارے لیے پیغام ہے, ہمارے لیے سبق ہے. اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام, اور چھوٹے موٹے پیغمبر نہیں ہیں. حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں, حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں, خود بھی نبی ہیں, باپ بھی نبی, دادا بھی نبی, بیٹا بھی نبی, چچا بھی نبی. ایسے پیغمبر جن کا گھرانہ نبیوں کا ہے, وہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو نبی اپنے بچوں کو بلا کر سوال کر رہے ہیں, ما تعبدون من بعدی, میرے بچوں میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے جانے کے بعد تم ایمان پر باقی رہو گے یا نہیں رہو گے؟ میرے جانے کے بعد تمہارا طرز زندگی کیا ہوگا؟ تمہارا کھان پان, تمہارا کاروبار, تمہارا لباس, تمہاری شادی بیاہ, تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا یا اپنی مرضی کے مطابق ہوگا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, جب یعقوب کے موت کا وقت قریب آیا, اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے سوال کیا کہ میرے جانے کے بعد تم کس طرز عمل پر زندگی گزارو گے؟ انہوں نے جواب دیا, قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا, ہم آپ کے رب کی اور آپ کے باپ ابراہیم, اسحاق اور اسماعیل کے اس رب کی عبادت کریں گے جو ایک رب ہے, اور ہم مسلمان بن کر رہیں گے. جب ایک پیغمبر کو اپنی زندگی میں موت کے وقت اپنے گھرانے کی یہ فکر ستا رہی ہے, تو آج کے اس گئے گزرے دور میں جب ہر طرف ایمان کے ڈاکو اور لٹیرے موجود ہیں, جب اسمارٹ فون اور موبائل اور انٹرنیٹ کی شکل میں بے دینی اور فتنے ہمارے گھروں تک پہنچ چکے ہیں, کیا ہماری فکر اس سے 10 گنا اور 100 گنا اور 1000 گنا زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے. اگر ہمارے ذہنوں میں اس بات کی فکر موجود ہے اور ہم عملی طور پر اپنے بچوں کی یہ فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے مسلمان بن کر زندگی گزاریں, تو سبحان اللہ, مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اگر ہماری یہ فکر نہیں ہے, ہماری پریورٹی اسکول ہے, ہماری پریورٹی کالج ہے, ہماری پریورٹی کاروبار ہے, اور پارٹ ٹائم کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو مکتب میں اور مدرسے میں بھیج رکھا ہے, تو یاد رکھیں یہ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے. اگر حالات ٹھیک بھی ہو جائیں, حکومت مسلمانوں کو دیتی جائے, تب بھی ہم ناکام ہیں اگر ہماری آنے والی نسلیں اسلام سے دور ہو گئی. اور اگر ہم اپنی فکر مندی کی روشنی میں ان بچوں کو مسلمان بنانے, مسلمان باقی رکھنے میں کامیاب ہو گئے, اسلام کی, نبی کی, اللہ کی, قرآن کی, دین کی
محبت ان کے دلوں میں راسخ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقیناً دنیا میں چاہے ہم جیسی زندگی گزار کر جائیں ہم 100% کامیاب ہو کر جانے والوں میں سے شمار ہوں گے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ہمارا کیا حال ہے، ہمارے گھر کا کیا حال ہے، عبادات کا کیا حال ہے، نمازوں کا کیا حال ہے، تلاوت کا کیا حال ہے، رمضان کے روزوں کا کیا حال ہے، حج کا اور عمرے کا اور زکوٰۃ کا کیا حال ہے، معاملات کے کیا حال ہے، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم دکان چلا رہے ہیں، ہم لین دین کر رہے ہیں، کیا ہم پوری ایمانداری کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، کیا ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، کیا ہم فراڈ نہیں کر رہے ہیں، کیا ہم وعدہ خلافی نہیں کر رہے ہیں، معاشرت کا کیا حال ہے، ہمارا لباس کیسا ہے، ہمارا کھان پان کیسا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم حلال کھانا کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم کھانا کیسا کھا رہے ہیں، ہماری صحت کیسی ہے، ہمارے بچوں کی صحت کیسی ہے، ہمارے علاقے میں، ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کے صفائی ستھرائی کا کیا حال ہے، ہمارے گھر میں صفائی کا کیا ماحول ہے، ہمارے بچوں کا صفائی کا کیا ماحول ہے، کہیں ہمارے بچے نشے کے عادی تو نہیں ہو رہے۔ اور یاد رکھیے گا نشہ صرف شراب کا نام نہیں ہے، ایک باپ جب اپنے 4 سال کے بیٹے کے سامنے بیڑی اور سگریٹ پیتا ہے یا گٹکا کھاتا ہے تو وہ اس کو بھی بتلا رہا ہوتا ہے بیٹا یہ بہت اچھی چیز ہے، تم بھی بڑے ہو کر یہی کام کرنا۔ آج کے زمانے میں بچے سمجھانے سے کم اور کر کے دکھانے سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے اخلاق کا کیا حال ہے، کیا ہماری گفتگو بہت اچھی ہے، کیا ہماری زبان بہت اچھی ہے، کیا ہم گالی نہیں بکتے، کیا ہمارے بچے گالی نہیں بکتے، اور پھر سب سے بنیادی چیز کیا ہمارے بچے ہماری بچیاں اسکولوں میں پڑھنے کے بعد اپنے دین اور اپنے ایمان کے تعلق سے 100% مطمئن ہیں، شریعت کے تعلق سے 100% مطمئن ہیں، ان کے دل میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے، کوئی شک و شبہ تو نہیں ہے، شریعت کے کسی حکم کے تعلق سے، ایک سے زائد شادی کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے، دوسرے مسائل کے تعلق سے دل میں کوئی وسوسہ تو نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ہے آج کے دور کا سب سے بڑا سوال۔ یہ جو مکتب ہے، یہ جو مدرسہ ہے، یہ اس تعلق سے ہماری تربیت کرتا ہے، ہمارے بچوں کے اندر دین کی محبت پیدا کرتا ہے، انہیں 100% مسلمان بناتا ہے، ان کو دین سکھاتا ہے، اللہ اور رسول سے رشتہ مضبوط کرتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کرتا ہے، صحابہ کی محبت پیدا کرتا ہے، ان بچوں کو 100% مسلمان بناتا ہے یہ مکتب۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان مکاتب کی اور ان مکاتب میں پڑھانے والوں کی اور ان کے ذمہ داران کی ہمارے تئیں کتنی بڑی قربانی ہے اور ان کا کتنا بڑا احسان ہے، اور ان مکاتب کا ہمارے معاشرے میں کیا مقام ہے۔ ایک لائن میں کہا جائے تو یہ مکاتب ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی، ایمان کی حفاظت کی سب سے پہلا بارڈر اور پہلی لیئر ہے۔ اگر بچے نے مکتب میں آ کر تعلیم حاصل کر لی تو ہم کم از کم اس بات کا اطمینان کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ اب باقی زندگی میں جس بھی فیلڈ میں جائے گا مسلمان بن کر رہے گا۔ اور ہمارے بچے نے اگر مکتب میں صحیح وقت نہیں گزارا تو میرے بھائیوں میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ بچہ کتنا بھی ہمیں بظاہر دیندار نظر آئے لیکن ہم اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتے کہ ہمارا بچہ دین پر باقی رہے گا اور دین پر دنیا سے جائے۔ تو 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ ایک ہمارا پیدائش کا بنیادی مقصد کیا ہے، اگر ہم اپنے مقصد پر پورے اتر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہیں ورنہ ناکام ہیں۔ دوسری بات ہمارے سامنے 2 چیلنج ہیں، ایک چیلنج سیاسی ہے، یہ بھی چیلنج ہے لیکن اس سے بڑا چیلنج دینی ہے کہ ہمارے بچوں کی، ہمارے معاشرے کی دینی، اخلاقی، تربیتی کیا صورتحال ہے۔ اس تعلق سے اگر ہم فکر کر کے اس کو سدھارنے میں کامیاب ہو گئے تو جو پہلا چیلنج ہے سیاسی، جب حالات بدلیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، لیکن اگر ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکے تو ہمارا شمار ناکام لوگوں میں ہوگا۔ اور یہ مکتب ہمیں ہمارا مقصد یاد دلاتا ہے اور ہمیں دیندار بناتا ہے، ہم کو مسلمان بناتا ہے اور ہمارا ایمان بچاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان مکاتب سے بھرپور تعلق رکھیں، ان کی
خدمت کریں، ان کا تعاون کریں، اور ہر گھر سے ہر بچے اور بچی کو مکتب بھیجنے کا نظام بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی مکتب تجوید القرآن کے ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ سالانہ پروگرام کی برکت سے انہوں نے یہاں مجھے حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا اور آپ سے کچھ باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔